ایک بادشاہ کی بیوی بہت ہی خوبصورت تھی اور بادشاہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی کی پیدائش کے بعد بادشاہ کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی کے انتقال کی خبر بادشاہ پر بجلی بن کر گری اور پھر وہ ہر وقت افسردہ رہنے لگا۔ بیوی کی وفات کے بعد وہ زیادہ تر شراب کے نشے میں ڈوبا رہتا اور باقی وقت خوبصورت کنیزوں کی صحبت میں گزار دیتا۔ وہ شراب کے نشے میں اتنا غرق ہو گیا کہ اسے اپنی بیٹی کی خبر تک نہ رہی، جو کہ اب تک محل کے ملازموں کے ہاتھوں پرورش پا رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور بادشاہ کی بیٹی 20 سال کی ہو گئی، ایک خوبصورت دوشیزہ بن گئی۔ بادشاہ کی بیٹی بالکل اپنی ماں جیسی تھی۔ ایک دن بادشاہ کی نظر اس پر پڑی تو وہ چونک گیا اور کافی دیر تک اپنی بیٹی کو دیکھتا رہا، جو جوان ہو کر بالکل اپنی ماں کی ہم شکل نکلی تھی۔ بادشاہ چونکہ شراب کے نشے میں ڈوب کر اچھے اور برے کی تمیز بھول چکا تھا، اسی لیے اس کا دل اپنی ہی بیٹی پر آ گیا۔ اس نے سوچا اب جو بھی ہو اس سے شادی ضرور کروں گا، اور جب میری اس سے شادی ہو جائے گی تو شاید میں اپنی پہلی بیوی کے دکھ اور غم بھی بھول جاؤں۔ لیکن بادشاہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ بھی ہے، اور اگر یہ گناہ اس نے ناجائز طریقے سے کر لیا تو ساری زندگی اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہی پایا جائے گا۔ اسی لیے اس نے اپنی دولت کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کام بھی ہو جائے اور عزت بھی رہ جائے، لیکن کیسے یہ بات اس کو پریشان کر رہی تھی۔ وہ ایسا کام کر کے اپنی رعایا کو اپنے خلاف نہیں کرنا چاہتا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وہ عورتوں کے ساتھ گناہ کرنے کی عادت کے ہاتھوں مجبور تھا۔ آخر کار اس نے علماء کرام سے اپنے حق میں فتویٰ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے سوچا کہ وہ کسی عالم کو سونے چاندی کا لالچ دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لے گا اور پھر اپنی بیٹی سے شادی رچا لے گا، اور اس طرح گناہ بھی فتویٰ دینے والے کے سر چڑھ جائے گا۔ بادشاہ نے ایک عالم دین کو بلوا کر کہا کہ میں اپنی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ عالم نے کہا نہیں، ہرگز جائز نہیں، یہ تو ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو ہر طرح کا لالچ دیا، لیکن عالم دین نے بادشاہ کے حق میں فتویٰ دینے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر اسے قتل کروا دیا، پھر دوسرے عالم سے کہا کہ اس کے حق میں فیصلہ دے، لیکن اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اسے بھی قتل کروا دیا، اور اسی طرح پھر تیسرے عالم دین کو بھی قتل کروا دیا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی محبت میں اتنا زیادہ پاگل ہو چکا تھا، وہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا اور یہی سوچتا رہتا کہ ایک بار یہ میری بیوی بن جائے، پھر میں اس کا وہ حال کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گی اور اس کے سارے نخرے اتار دوں گا۔ بادشاہ بالکل اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، اور اس کے رعایا بھی اس سے جو اس طرح کی حرکتیں کیے جا رہا ہے۔ پھر بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اب کسی اور عالم دین کو بلایا جائے اور اس کو لالچ دے کر فتویٰ لیا جائے۔ یہی سوچ رہا تھا تو اس کے ذہن میں ایک عالم دین آیا۔ اس نے اس کو کال کی اور اسے اپنے محل بلا لیا۔ پھر جب اس نے چوتھے عالم دین کو بلوا کر فتویٰ مانگا اور پوچھنے لگا کیا میری بیٹی مجھ پر حلال ہو سکتی ہیں، میری بیوی بن سکتی ہیں؟ عالم دین نے کہا ہاں بن سکتی ہیں، اس میں کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ وہ کیسے؟ عالم دین نے بادشاہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا اے بادشاہ، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو پھر چاہے جو مرضی کرو، اور جب تم نے حیا بن کر سوچ ہی لیا ہے تو تم پر سب کچھ جائز ہے، کیونکہ تم بے حیا بن چکے ہو۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ رونے لگ گیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لی۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے ولی حق بات کہنے سے نہیں ڈرتے، چاہے ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ آئی ہوپ کہ آپ اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھے ہوں گے۔ ملتے ہیں کسی اور نیو انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔